دو طرح کے تاثر دنیا میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ آج بہت بڑا دن تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ امت مسلمہ اس دن کو بھول چکی ہے۔ سوائے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کو کسی کو نہیں پتا کہ 28 رجب کو کیا ہوا تھا۔ تاریخ نے لکھا ہوا ہے، ان کے ہاں بھی تواریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن دو تاثر پائے جاتے ہیں۔ پہلا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ تخت اور حکومت کے لیے مدینہ چھوڑا جا رہا تھا۔ دوسرا تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ حکومت کے خوف کی وجہ سے مدینہ چھوڑا جا رہا تھا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، اور جملہ نہیں، عرش آپ کی گود میں رکھنے لگا ہوں، اگر آپ ذہنی طور پہ متوجہ ہوئے۔ حسین اگر صحابی ہوتے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک الزام مانا جا سکتا تھا۔ جنہوں نے حضرت امام حسین کو رضی اللہ کہا وہ یہ کہہ سکتے ہیں جو حضرت امام حسین کو رضی اللہ سمجھتے ہیں وہ یہ تاثر کو مان سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں تاریخ سے ثابت ہے کہ حکومت کی وجہ سے بھی شہر چھوڑے گئے اور ڈر کی وجہ سے بھی شہر چھوڑے گئے۔ لڑائی سقیفہ بنی سعدہ میں حکومت کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن جنہوں نے حضرت امام حسین کو علیہ السلام کہا انہوں نے اس تاثر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں خبر تھی کہ امام جو کام بھی کرتے ہیں وہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں تخت تاج حکومت اس چیز کا لالچ نہیں ہوتا۔ دوسرا سمجھنے والا مسئلہ صاحب یہ ہے کہ یہ سوال دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے یہ کام سرزد ہو رہا ہے اس کی شخصیت کیا ہے۔ یہ کام کوئی مدینے کا عام شخص نہیں کر رہا، خود فرزند رسول کر رہے ہیں۔ 26 رجب کو مدینہ میں دربار میں بلا کے والی مدینہ کے ذریعے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی تیاری 2 دن میں ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کا مطلب کہ حسین پہلے جانتے تھے کہ مجھے ان ایام تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا کہ مجھے ان ایام میں ہجرت کرنی ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے مکمل تیاری کے ساتھ 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے چھپ کے مدینہ نہیں، اعلان کروا کے مدینہ چھوڑا۔ وقت کا امام مستقبل میں ہونے والے تمام الزامات سے باخبر تھا، لہذا امام حسین علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں ولید سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا دن کی روشنی میں مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنا۔ اور جب اس نے دربار میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یزید کا یہ خط ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں، کیا کہنے، میں نے طریق کے تمام قبلہ تشریف فرما ہے اور آگ کو کھنگال کھنگال کے دیکھ لیا۔ شاید میرے مولا حسین نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ دیا ہو، شاید میرے مولا امام حسین نے بیٹھ کے کوئی بات کی ہو، ذہن میری جانب توجہ رکھیے گا۔ میں پہلا نتیجہ آج کی گفتگو کا دینے لگا ہوں۔ امام حسین کا ایک ہی جملہ ملتا ہے جو دربار ولید میں امام حسین نے کہا، اور وہ جملہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا تھا کہ امام حسین نے اپنا جواب بھی دے دیا، اپنے باپ کا کردار بھی بتا دیا، اپنے خاندان کا کردار بھی بتا دیا۔ امام حسین کا کون کہتا ہے بیعت؟ یزید مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اسے صرف اتنا جواب لکھ کے بھیج دے کہ حسین کہتا ہے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرے باپ نے اس جیسے کی نہیں کی تھی، میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ اگر میرے مولا علی نے بیعت کی ہوتی تو دربار سے فوراً استدلال آ سکتا تھا کہ حسین آپ کے باپ نے بھی تو کر ہی لی تھی۔ امام نے ایک ہی جواب میں مولا علی کے اوپر اٹھے ہوئے الزام کو بھی دھو دیا، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین۔ 28 رجب کوئی عام دن نہیں تھا، انکار بیعت کا دن تھا۔ حسین نے تخت تاج حکومت کو پاؤں کی جوتی پہ رکھا، حسین نے انکار کر دیا، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین بیعت کر بھی لیتے
تو یہ جو حسین سے بیعت مانگی جا رہی تھی یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں تھا، حسین کے ہاتھ کے اوپر حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ کے اوپر امیر المومنین کا ہاتھ تھا، امیر المومنین کے ہاتھ کے اوپر رسالت مآب کا ہاتھ تھا، رسالت مآب کے ہاتھ کے اوپر ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ کے اوپر موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر آدم کا ہاتھ تھا۔ جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا۔ یہ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے زمانے کو بتا دیا کہ اگر میں بیعت کر لیتا تو پھر تاریخ یہ لکھ دیتی حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، رسول کے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے شیطان کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے کہا میں ہاتھ پیچھے کر کے صرف حسینیت نہیں بچا رہا، آدم سے لے کے ساری نبوتیں بچا رہا۔ یا اور جس سے بیعت مانگی جا رہی تھی وہ فرزند رسول اللہ، توجہ ہے سرکار، موضوع پسند ہے جی، وہ فرزند رسول تھا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں یزید فرزند زہرا سے بیعت نہیں مانگ رہا، وہ فرزند رسول سے بیعت مانگ رہا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یزید تخت پہ بیٹھا تو لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یزید کی بیعت کر چکے تھے، ایک دو دس چار نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں یزید کی بیعت۔ آپ اس دور کا یزید کی مملکت کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، تیسرے حصے دنیا کا وہ مالک بن بیٹھا تھا، کہاں تک اس نے اپنی خلافت کو منوا لیا تھا۔ اتنے لوگوں نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی، اسے حسین سے بیعت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اتنے لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے اسے کیا ضرورت تھی امام حسین سے بیعت مانگے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یزید کو خبر تھی کہ حسین نے میری بیعت نہیں کرنی۔ جس گھر میں مسلم لیگ کا جھنڈا لگا ہو، پیپلز پارٹی کا امیدوار ووٹ مانگنے آتا ہی نہیں۔ آپ تھوڑا زبان سے بولیں گے تو بات بنے گی۔ جب اسے پتا تھا یہ رسول کا بیٹا ہے تو قبلہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیوں کر دیا؟ اور دوسری یہ بات طے شدہ تھی کہ کروڑوں مسلمان اس کی بیعت کر چکے ہیں، اسے حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ جس کے بیلٹ باکس سے لاکھوں ووٹ نکل آئیں، اسے کسی ایک منت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب وجہ یہ تھی کہ وہ حسین سے بیعت اس لیے چاہتا تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ میں حاکم وقت نہیں خلیفہ رسول بنوں، اور اسے پتا تھا جب تک حسین نہیں لکھ کے دے گا۔ اب دیکھیے حسین کیسا بدلہ لے رہے ہیں، جو خلافت گھر سے رسی کے ساتھ کھینچی گئی تھی وہی خلافت بھکاری بن کے پھر حسین کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ وہ حسین سے بیعت اس لیے چاہتا تھا کہ اس لیے کہ میں خلیفۃ رسول بنوں، اور خلیفۃ رسول بننے کے لیے فرزند رسول کا حامی ہونا ضروری ہے۔ اب تاریخ نے یہ تو لکھ دیا کہ امام حسین نے انکار کر دیا، تاریخ کا مورخ اگلی غلطی کر گیا۔ اگر اس نے چاہتا تھا کہ اسلام میں فرقے نہ بنے تو وہ اگلی سچائی بھی لکھ کے جاتا۔ اس نے یہ تو بتا دیا کہ حسین نے انکار کر دیا، اس نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ کون تھے؟ جو یزید کی بیعت کر چکے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ کن کن صحابہ کے بیٹے تھے؟ پھر انہوں نے دوبارہ بیعت توڑی کب؟ بھئی 28 رجب کو امام حسین سے مطالبہ ہوا، میرے مولا امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے آ گئے۔ امام نے مدینہ اس لیے چھوڑا، اگر امام مدینے میں رہتے تو کل کوئی کہہ سکتا تھا ہم تو حسین کی بیعت کرنے کے لیے مدینے گئے تھے، حسین نے ہمیں ملنے سے انکار کر دیا۔ حسین آئے بھی بیت اللہ میں کہ جو کہیں نہ جائے یہاں تو آتا ہے۔ امام حسین بیت اللہ میں بیٹھے رہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 4 ماہ انتظار کرتے رہے۔ وہاں پر آ کے مسلمانوں نے کیوں نہیں بیعت کی؟
کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، اس نے ہم سے تلوار کے زور پہ بیعت کروا لی، اب ہم آئے۔ امام حسین وہاں انتظار میں رہے اور کوئی بھی نہیں آ رہا، نہ وہ بیعت شکنی ہو رہی، اور امام حسین وہاں سے عازم سفر ہوتے اور کربلا روانہ ہو جاتے۔ وہاں 10 محرم کو امام کی شہادت ہو جاتی ہے، اگلا امام قید کر لیا جاتا ہے۔ اب مجھے تاریخ کا مورخ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتائے، جن لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اب انہیں کس کھاتے میں ڈالو گے؟ حسین کے پاس وہ آئے نہیں، کربلا میں 72 نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے مشکل موضوع چھیڑ لیا ہے بھئی، آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ تاریخ کے اوراق میں کہاں چھپ گئے؟ وہ 1 2 10 2 4 قبیلے نہیں تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے جنہوں نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا، خلیفۃ المسلمین کہہ دیا تھا، اور قبلہ تشریف فرمائیں یہ اسلام کا قانون ہے، اگر تم فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو دوبارہ امام وقت کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے، جسے تجدید بیعت کہا جاتا ہے، کہ مولا میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس کے بعد میں نے ایک فاسق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، لہٰذا میری پچھلی بیعت ختم ہو گئی، اب میں دوبارہ نہیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کون اس طریقے جملے کو سمجھے گا یا نہیں۔ اگر کسی نے رسول